بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں معاشرتی ہمارے ہاں بہت پھیلی ہوئی برائیوں میں سے ایک برائی جس کا عام طور پر احساس بھی نہیں کیا جاتا وہ غیبت ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر غیبت کا جو لفظ ہے اس کی تعریف امام راغب اصفہانی نے اس طرح کی ہے، کہتے کسی آدمی کی بلا ضرورت، کسی آدمی کا بلا ضرورت دوسرے شخص کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جاتا ہو، یعنی عیب وہ ہے جو پایا جا رہا ہے، برائی وہ ہے جو بندے میں ہے لیکن بندہ موقع پر موجود نہیں ہے، تو اس کے موجودگی نہ ہونے کی شکل میں اس کے اندر پائی جانے والی برائی کا ذکر کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ آدمی برا نہیں ہے اور ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ یہ تو بہتان ہے کہ ایک آدمی برا نہیں ہے اور ہم کہیں کہ وہ برا ہے، ایک آدمی چور نہیں ہے ہم کہیں کہ وہ چور ہے، یہ تو بہتان ہے۔ مگر ایک آدمی میں واقعتاً برائی پائی جاتی ہے، ہم اس برائی کو ذکر نہیں کر سکتے، ہمیں دین اجازت نہیں دیتا کہ جب تک متعلقہ بندہ اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہ ہو آپ اس کی غیر موجودگی میں واقعتاً پایا جانے والا عیب بھی لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام ہر شخص کی عزت نفس کو اہمیت دیتا ہے، ہر انسان کی اپنی عزت ہے، اس کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں جب بھی بات کرو تو خیر کی بات کرو، اس کے اچھے پہلو پر نگاہ رکھو۔ ہمیں ہمارا دین ایک مثبت ذہن والا انسان دیکھنا چاہتا ہے، پازیٹیو اپروچ رکھنے والا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا، اور اگر کسی بندے کے بارے میں یقین سے ہمیں پتا ہے کہ اس میں فلاں برائی ہے، اگر وہ بیٹھا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں تو بتانے کا مقصد کیا ہوگا ہمارا؟ اسے لوگوں کی نظر میں گرانا، اس کے وقار کو کم کرنا، معاشرے میں اس کی عزت کو ختم کرنا، یہ حل نہیں ہے۔ کسی برے انسان کی برائی کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اسے معاشرے میں ذلیل کریں۔ اس طرح کرنے سے وہ معاشرے کا باغی تو بن سکتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خیر خواہی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ اس بھائی کے آمنے سامنے بیٹھ کر اس سے اکیلے میں بات کرے کہ آپ کے اندر یہ والا جو معاملہ ہے یہ اچھا نہیں ہے، آپ کی یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کو دلیل کے ساتھ، اپنے خلوص کے ساتھ اس کی برائی اس پر واضح کرے۔ اب جب ہم اس کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بندہ بیٹھا نہیں ہے اور ہم لوگوں میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ برائی تو دور کوئی نہیں ہونی، مگر اس کا ہم نے پورا کا پورا جو اس کا پول ہے وہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دینا ہے ہم نے۔ یہ جو سوچ ہے اسلام اس سوچ کی مخالفت کرتا ہے۔ کہا گیا مومن کے بارے میں کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، حدیث پاک ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کی خوبی کیا ہے کہ شیشہ جب لگا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے جاتے ہو تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتا ہے، آپ نہیں جاؤ گے بھائی جائے گا تو بھائی کو اس کا چہرہ دکھائے گا، آپ کا چہرہ تو نہیں دکھائے گا۔ یہ چہرے کی خوبی ہے۔ کہا مومن آئینے کی مانند ہے، مومن کے سامنے جب کوئی مومن آئے گا تو وہ شیشہ ہے، اس کے اندر اپنی جھلک اس کو نظر آئے گی، وہ اس کو دکھا سکے گا کہ آپ کیا ہیں اور میں کیا ہوں۔ اور جس طرح آئینے کے سامنے آئینہ آپ کی اصل شکل دکھاتا ہے، اگر آپ کی شکل میں کمی ہے تو آئینہ کمی چھپائے گا نہیں، دکھا دے گا آپ کو سامنے، کیونکہ آئینے کا کام جو کچھ سامنے آئے وہ بتا دیتا ہے۔ آئینہ نہ کمی کرتا ہے نہ اضافہ کرتا ہے،
آئینہ نہ اس کے اندر جو عیب نہیں پایا جاتا اس کو بیان کر دے گا، نہ بلا وجہ خوشامد کرے گا کہ عیب اس کے اندر خوبی ہو نہیں اور کہتے ہیں اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ مومن کی مثال میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینے کے ساتھ دے کر ہمیں یہ سبق دے دیا ہے کہ مومن کو اپنے الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط نپات اللہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا اگر ذکر ہو تو صرف خیر کے ساتھ ہو، اچھائی کے ساتھ ہو، بھلائی کے ساتھ ہو، اور اس کے سامنے جب بات کی جائے گی اگر اس میں کمی پائی جاتی ہے تو اس کا احساس دلایا جائے گا اور اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے کا ذکر ہوا کہ جی فلاں آپ کا جاننے والا آدمی تھا، وہ تو آج کل فلاں علاقے میں چلا گیا، نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، اب تو وہ شراب نوشی بھی کرتا ہے، بڑے غلط راستے پہ چل پڑا ہے۔ آپ نے کہا تم میرے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کرو، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کی گیلے کرتے رہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لکھی ایک سورت کی جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، وہ آپ نے لکھی اور لکھ کر اپنے دوست کو بھیجی اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا اپنے بھائیوں کے مقابلے میں شیطان کی مدد نہ کیا کرو، شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی رسوا ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت خراب ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جب لوگوں میں اس کی برائی عام ہو جائے گی تو وہ ضد میں آ کر کھڑا ہو جائے گا برائی کے اوپر، اس کے اوپر اصرار کرنا شروع کر دے گا۔ شیطان کو سپورٹ نہ کرو، اپنے بھائی کو سپورٹ کرو، اس کے عیب پہ پردہ ڈالو اور اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو اور اسے نصیحت کرو کہ وہ غلط رستہ چھوڑ دے، یہ رستہ اختیار کرو، نہ کہ لوگوں کے سامنے تذکرے کر کر کے اس کی برائی کو بیان کرتے پھرو۔ اور یاد رکھیے کسی کی ذات کا عیب بیان کرنا وہ بھی غیبت ہے کہ جناب یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ موٹو ہے، یہ فلانا ہے، ایسا عیب جس میں آپ اس کی کمی بیان کر رہے ہیں، اس کی ذات پہ نقص بیان کرنا، یہ کماروں کا ہے، یہ موچیوں کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ بھی کسی کے اخلاق میں کنجوس ہے، یہ فلانا، اس طرح کی جتنی باتیں بھی کی جائیں گی جس میں عیب اور کمی کا ذکر ہوگا۔ ایون آپ اس کی اولاد کا ذکر کر دیں کہ جناب اوے فلانا آ گیا ہے، اس کی اولاد تو یہ کرتی ہے، مطلب یہ کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں نیگیٹیولی ذکر کریں گے وہ نیگیٹو ذکر کرنا غیبت کہلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچا کرو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور لوگوں کے بارے میں ٹو نہ لگایا کرو، ٹو عیبوں کو ڈھونڈتے رہنا، چیک کرنا، اس کے اندر یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ ٹو نہ لگایا کرو لوگوں کی۔ اگر کوئی چیز اب خود کھول کے سامنے آ جائے تو تب بھی لوگوں پہ پردہ ڈال دیا کرو جب تک کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو۔ ہاں اگر اس کا نقصان معاشرے کو ہو رہا ہو، اس کا نقصان اگر دوسرے نوجوانوں کو ہونے کا خطرہ ہو تو تب اصلاح کی نیت سے بندہ اہل محلہ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ فلاں بندہ جوا کرتا ہے، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، فلاں بندہ یہ کرتا ہے، تاکہ ہم اپنے محلے کو بچا سکیں، نوجوانوں کو بچا سکیں اصلاح کی غرض سے۔ اگر وہ کریں گے تو وہ اور بات ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کیا کرے۔ اللہ نے غیبت کرنے کی برائی کو کیسے بیان کیا؟ میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو بھائی کا گوشت، انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ کہا فکرہ تو ہو، تمہیں سخت کراہت ہوگی اس بات سے۔ تو جس طرح اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا تمہارے لیے ناگوار ہے، سوچنا بھی برا لگتا ہے تمہیں، تو کسی بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اس کا گوشت کھانے کے برابر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ علماء کرام نے ایک چیز بتائی کہ بعض اوقات غیبت کا
جو گناہ ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. مثلا کوئی بندہ کسی کی برائی بیان کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں یا چھوڑو غیبت نہ کرو, وہ کہتا ہے غیبت نہیں کر رہا, میں سچ بول رہا ہوں. یہ جملہ جو کہتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کہتا ہے. کیوں کہ غیبت تو ہے ہی یہی کہ عیب تھا مگر بیان نہیں کرنا تھا. وہ جو اڑ کے کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, وہ اصل میں غیبت کے جرم کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ غیبت کے جرم کو جائز بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی اس سے کہا جائے گا اس میں عیب ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر عیب نہ ہوتا اور پھر تم بیان کرتے, یہ تو بہتان اور الزام تراشی ہوتی. بہتان الزام تراشی یہ ہے کہ عیب نہ ہو اور نسبت کر دینا, اور غیبت یہ ہے کہ عیب ہے مگر پیٹھ پیچھے کرنا, سامنے بات نہ کرنا. تو جو اس پہ ڈٹ جائے اور اڑ جائے, وہ جی میں سچی بات کر رہا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں, تو وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے, وہ غیبت کو جائز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں شریعت, اچھا غیبت کے بارے میں ایک اہم بات جو بتانی ضروری ہے وہ یہ کہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے, اسی طرح غیبت کا مرضی سے سننا بھی گناہ ہے. غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے. جب کوئی آدمی ہمارے سامنے کسی کا ذکر چھیڑ دیتا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, تو ہم پر لازم ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اور معاشرے میں عزت اور وقار دیا ہے, تو ہم اسے کہیں بھائی یہ بات نہ کریں آپ. ہم وہ آئے گا تو بیٹھ کے بات کر لیں, اس کو بلائیں گے تو اس کے سامنے بات کر لیں گے, اب یہ بات نہ کریں. اور اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے تو پھر یا تو آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں, اس محفل سے چلے جائیں اٹھ کر. اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اٹھ کر گیا تب بھی برا مان جائیں گے, تو کم سے کم اپنے دھیان کو وہاں سے ہٹا کر جب لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوں, آپ زبان پہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس طرف دھیان اور توجہ نہ دیں. کیونکہ غیبت کا مرضی سے اور شوق سے سننا بھی گناہ کبیرہ ہے, جیسے غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے. بعض مواقع زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنی پڑتی ہے. مثلا ایک آدمی نے میرے اوپر واضح ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, میرا حق مارا ہے, اب اپنے حق کی خاطر میں آواز بلند کروں گا ظالم کے خلاف, یہ غیبت نہیں ہوگی. لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جو مظلوم ہو. مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرے. بھلے یہ انتظار نہیں کرے کہ ظالم آئے گا تو بات کروں گا, نہیں, وہ مظلوم ہے, اس پہ ظلم ہوا ہے, داد رسی کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کا حق ہے. دوسرا فرمایا اہل علم سے فتویٰ طلب کرنے کے لیے. اب ایک عالم کے پاس بندہ جاتا ہے کہ جی پہلے تو بات یہ ہے کہ عالم کے پاس بھی جائیں تو کسی کا نام لے کر فتویٰ نہ پوچھیں کہ جی فلانا بندہ ایسے کرتا ہے تو دین کیا کہتا ہے, یوں نہ کہیں. یوں کہیں کہ جی اگر کوئی بندہ ایسے کرے تو دین کیا کہتا ہے. نام لے کر نہ پوچھیں, عالم سے بھی کسی کا نام لے کر نہ پوچھیں. ویسے پوچھیں جی کوئی انسان, کوئی مسلمان اگر یہ کام کرے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے. لیکن اگر ضروری ہو جائے پوچھنا, سرکار کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندا نے پوچھا کہ جی میرا شوہر کنجوس آدمی ہے. اب شوہر بیٹھا نہیں تھا, کنجوس آدمی ہے, یہ غیبت تھی اور حضور کے سامنے ہو رہی تھی. مگر پوچھنا کیا چاہتی تھی, وہ میرا شوہر ہے, اگر وہ مجھے میری ضرورت کا بھی خرچہ نہیں دیتا تو کیا میں اس کی جیب سے نکال لیا کروں اپنی ضرورت کی حد تک چیز کو. سرکار نے کہا چونکہ بیوی کا خرچہ شوہر پر واجب ہے, اگر شوہر نہیں دیتا تو تم نکال سکتی ہو اپنی ضرورت کی حد تک. اب چونکہ یہ جو چیز پوچھی گئی تھی یہ ایک شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے پوچھی گئی تھی, اس لیے سرکار نے روکا نہیں کہ تم یہ بات کیوں کر رہی اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں. فتویٰ طلب کرنے کے لیے انسان ذکر کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی بندہ جو اعلانیہ برائی کرتا ہے, اپنی برائی کو چھپاتا نہیں ہے. غیبت تو اس کی ہے کہ بندہ چاہتا ہے یار ظاہر نہ ہو, میری عزت خراب نہ ہو جائے, اور دوسرا اس کو اعلان کرنا شروع کر دے. لیکن ایک بندہ خود ہی حیا نہیں کرتا, اعلانیہ گناہ کرتا پھرتا ہے, اس کی کیا عزت اور اس کی کیا غیبت ہے. وہ خود ہی دنیا کے سامنے اعلان کرتا پھر رہا ہے اپنے گناہ کا, تو اس کا پھر گناہ ذکر کرنا غیبت نہیں کہلائے گا. اسی طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے, میں ایک حدیث پاک کا ذکر کروں گا. ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے کسی زوجہ کے بارے میں ان کے قد کے حوالے سے بات کی. مثلا کسی کا قد اگر چھوٹا ہوگا تو انہوں نے قد کا ذکر کرتے ہوگا فلانی تو چھوٹے قد کی ہے, تو سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ اگر تمہارا یہ جملہ
بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیں تو دریا کے پانی کو کھارا کر دے گا. یعنی یہ اتنا سخت جملہ ہے کسی کے بارے میں. ہم تو معمولی بات سمجھتے ہیں, ہم تو لوگوں کے بارے میں تبصرے کرنا معمولی بات سمجھتے ہیں, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر اسے دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ جملہ غیبت والا پورے دریا کے ذائقے کو خراب کر کے رکھے گا. آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ ہمارے دین کے اندر اس طرح کی باتوں کو کس قدر برا سمجھا گیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احکامات دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.